بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 14 اگست 2025 ہے۔ اہل وطن کو پاکستان کا یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ جو بندہ پاکستانی ہے، پاکستان کی آزادی کی خوشی اس کے دل میں ضرور موجود ہے۔ آج پورے پاکستان میں پورے جذبہ حب الوطنی کے ساتھ یوم آزادی منایا جا رہا ہے۔ ملی نغمے پڑھے جا رہے ہیں، قومی ترانہ پڑھا جا رہا ہے، ملک کی ترقی کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں، اور یہ ہونا بھی چاہیے کیونکہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ جس شخص کے دل میں اپنے وطن سے محبت موجود نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی فکر کرے، اس کے ایمان میں کمی ہے۔ اور جس کے دل میں وطن کی محبت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ایمان میں یہ حب الوطنی کا جذبہ جب موجود ہے تو ایمان درست ہے اس کا۔ تو باقی یہ وطن کی محبت کا اثر کیسے دکھائی دیتا ہے؟ اگر کوئی بندہ ویسے ہی دعویٰ کرے کہ میں بھی وطن سے محبت کرتا ہوں تو کیا اس کا خالی دعویٰ مان لیا جائے گا؟ ایسا ہرگز نہیں۔ وطن سے محبت کا ایک اثر ہے، وہ یہ ہے کہ جس کو اپنے وطن سے محبت ہے، جب اس کا وطن ترقی کر رہا ہوگا تو اس کے دل میں خوشی ہوگی۔ جب اس کا وطن عروج کی طرف جا رہا ہوگا، جب اس کا وطن کامیابیاں سمیٹ رہا ہوگا، جب اس کا وطن فتوحات کی طرف جا رہا ہوگا تو وہ خوش ہوگا کیونکہ اس کا وطن کامیاب ہو رہا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ اس کے وطن کو کہیں نقصان پہنچ رہا ہے، وطن کہیں خسارے میں گیا ہے، وطن کو کہیں پریشانی آ رہی ہے، تو اس کے دل پر اس کا غم آئے، اس کو پریشانی ہو، یہ وطن سے محبت کا اثر ہے۔ اپنے بچوں کو ہم سکھائیں، اپنے وطن کی محبتیں سکھائیں، وطن سے پیار کرنا سکھائیں، خود سیکھیں۔ اب بات یہ ہے کہ میں نے جو یہ عرض کی کہ ایک بندہ وطن سے جو محبت کرتا ہے وہ وطن کے خسارے پر پریشان ہو اور اس کو یہ تکلیف ہو کہ میرا وطن جو خسارے میں جا رہا ہے اور میرے وطن کو جو نقصان ہو رہا ہے، میں اس وطن کو نقصان سے کیسے بچا سکتا ہوں، اور اپنی ہمت اور اپنی بساط کے مطابق اس کو رول پلے کرنا چاہیے کہ اپنے وطن کو، اپنے ملک کو بچائے، نقصان سے بچائے، خسارے سے بچائے۔ اب یہاں پر آ کر یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ ایک بندہ، فرد واحد، اتنے بڑے ملک کو ٹھیک کرنا چاہے بھی صحیح تو وہ کیا کر سکتا ہے، کیسے کر سکتا ہے؟ پارلیمنٹ ٹھیک نہیں ہے، ادارے ٹھیک نہیں ہے، ہیلتھ کا محکمہ ہیلتھ وہ اجڑا پڑا ہے، تعلیم کا محکمہ اجڑا پڑا ہے، ہمارے کورٹ کچہری اور ہمارا انصاف اور عدالتیں وہ برباد ہوئی پڑی ہیں۔ کون سا محکمہ ایسا ہے جس کو ایک بندہ ٹھیک کر سکتا ہے؟ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ایک بندہ اتنا کچھ نہیں کر سکتا، لیکن یاد رکھیے معاشرہ افراد سے بنتا ہے، ایک ایک فرد جو ہے وہ معاشرے کی اکائی ہے۔ افراد ملتے ہیں تو معاشرہ بنتا ہے۔ تو اگر افراد اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں تو واللہ معاشرہ سارا ہی ٹھیک ہے، کیونکہ وہ معاشرہ ان افراد سے ہی بنا ہے۔ یہ بات سمجھانے کے لیے آپ کو میں ایک قصہ سناتا ہوں، ایک واقعہ بڑا خوبصورت جو ہمیں بات سمجھا دیتا ہے۔ ایک آدمی اپنا آفس ورک لے کر گھر کو آ گیا۔ آفس میں ٹائم ختم ہو گیا تھا، کام اس نے صبح کو دینا تھا، تو وہ کچھ فائلیں اٹھاتا ہے اور اپنے گھر آ جاتا ہے۔ رات کے وقت کھانا شانا کھا کر اس نے اپنے گھر کے اندر ایک سسٹم رکھا ہوا ہے کہ وہاں پر اپنا فائل ورک کر سکتا ہے۔ اس نے ٹیبل کے اوپر فائلیں رکھی ہیں اور کام کرنے بیٹھ گیا۔ اس کا ایک 8 9 10 سال کا بچہ جس کے اندر کچھ شعور بیدار ہو چکا ہوتا ہے، وہ باتیں کر سکتا ہے، وہ سوالات کرتا ہے، لیکن شعور اتنا بھی بیدار نہیں ہوتا، عقل اتنی بھی بالغ نہیں ہوتی کہ ہر بات کو وہ سمجھ بھی سکے۔ وہ اس کا بچہ اس کے پاس کام کے دوران آ کر بیٹھ گیا اور اوٹ پٹانگ باتیں اس نے شروع کر دیں، کبھی کوئی سوال کرے، کبھی کوئی سوال کرے، پاپا آپ کی اس فائل میں کیا لکھا ہوا ہے، پاپا آپ کے ہاتھ میں جو پین پکڑا ہوا ہے یہ کتنے کا ملتا ہے، وغیرہ وغیرہ نا، فضول باتیں۔ اب بات یہ ہے کہ بچہ ہے نا، وہ تو آپ سے سوال کرے گا، بات کرے گا۔ بعض لوگ ایسے حالات میں اپنے بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں، تو یاد رکھیے ڈانٹنا نہیں چاہیے۔ آپ خوش ہوں کہ بچہ آپ کے ساتھ انٹرسٹڈ ہے تو اس کے انٹرسٹنگ کو برقرار رکھیں، اس کو ڈانٹیں نہیں، اور اس کو محبت بھرے انداز میں کسی نفسیاتی طریقے سے آپ کسی کام میں مصروف کر دیں، ڈانٹنا نہیں چاہیے۔ خیر وہ آدمی سمجھدار پڑھا لکھا تھا، اس نے سوچا کہ بچہ بار بار مجھے تنگ کرتا رہے گا، توجہ بڑھتی رہے گی اور میں یکسوئی سے کام نہیں کر پاؤں گا۔
اس نے سوچا کہ میں بچے کو کہیں مصروف کر دیتا ہوں، یہ وہاں مصروف ہو جائے اور میں کام کر لوں گا۔ یہ سوچ کر اس کے پاس ایک نقشہ، پاکستان کا نقشہ پڑا ہوا تھا، اس نے وہ نقشہ اٹھایا اور بچے کو بلایا، بیٹا ادھر آؤ، دیکھو یہ نقشہ ہے پاکستان کا، یہ دیکھو فلاں جگہ پر، اس جگہ پر کراچی ہے، یہ دیکھو اس جگہ پر لاہور ہے، دیکھو اس جگہ پر پشاور ہے، اس جگہ پر راولپنڈی ہے، اس جگہ پر فیصل آباد ہے، ملتان، کچھ شہروں کے مشہور شہروں کے اس نے نام بتائے، اور اس کے بعد بچے کے سامنے اس نے وہ نقشہ پھاڑ دیا، ایک طرف سے دو طرف سے اس کے 8-10 ٹکڑے کر دیے، اور ٹکڑے کرنے کے بعد بچے کو پکڑا دیے، بیٹا جس طرح یہ نقشہ پہلے تھا آپ اسی طرح مجھے دوبارہ جوڑ کر دے دو۔ اب اس کو پتہ تھا کہ بچے سے نہیں جڑے گا، بچے کو پاکستان کی جغرافیائی حدود کا نہیں پتہ، لیکن اس کی خواہش یہ تھی کہ بچہ کچھ دیر کے لیے مصروف ہو جائے اور میں کام کر لوں، تو اس نے یہ کام اس لیے کیا، بچے کو پکڑا دیا۔ اب جب بچے کو پکڑا دیا، بچہ لے کر بیٹھ گیا، بچے نے نقشہ پکڑا، ایک سائڈ پر ہو گیا، اور اس نے اپنا اطمینان کے ساتھ کام شروع کر دیا کہ اب میں 2-3 گھنٹے سکون سے کام کر لوں گا اور میرا کام مکمل ہو جائے گا۔ لیکن ابھی 3-4 منٹ گزرے تھے تو بچہ آ گیا، پاپا جی میں نے وہ نقشہ جوڑ دیا۔ اب یہ بات سن کر تو اس کے اوسان خطا ہو گئے کہ اتنا چھوٹا بچہ، اس نے اتنی جلدی نقشہ ٹھیک کر لیا۔ اب اس نے اپنا پیپر ورک چھوڑ دیا اور بچے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جب نقشہ دیکھا تو وہ تو واقعی بالکل ٹھیک جڑا ہوا تھا۔ اب یہ بڑا حیران ہوا کہ، اور پھر اپنے بچے سے مخاطب ہو کر پوچھنے، کچھ سوالات پوچھے، بیٹے آپ کو پتہ ہے پاکستان کی جغرافیائی حدود کا؟ نہیں ابو جی۔ بیٹے آپ کو پتہ ہے کہ قصور پاکستان کے کون سی سمت میں واقع ہے؟ نہیں جی۔ کراچی کے سمت میں واقع ہے؟ نہیں جی۔ لیا کس طرح کی سمت میں واقع ہے؟ نہیں جی۔ کوٹدو کس طرف ہے؟ ملتان کدھر ہے؟ بہاولپور کدھر ہے؟ لودھرا کدھر ہے؟ فیصل آباد؟ اس نے کہا جی مجھے کسی شہر کا نہیں پتہ، کون سا شہر پاکستان کے کس سمت میں واقع ہے، شمال میں کون سا ہے، جنوب میں کون سا ہے، مشرق میں کون سا ہے، مغرب میں، مجھے ان چیزوں کا نہیں پتہ۔ تو بیٹے پھر آپ نے اتنا درست نقشہ کیسے جوڑ لیا؟ اس بچے نے وہ نقشہ پکڑ کر الٹا کر دیا۔ جب الٹا کیا تو اس کے پیچھے ایک تصویر بنی ہوئی تھی۔ اس نے کہا ابا جی جب آپ نے نقشہ پھاڑا تو میری پچھلی طرف نظر پڑی تو ایک تصویر بنی ہوئی تھی، تو میں نے پھر یوں کیا کہ وہ سارے ٹکڑے الٹے کر لیے اور پیچھے وہ جو تصویر تھی اس کو ٹھیک کرنے لگ گیا۔ اب تصویر کا تو آدمی کو پتہ ہی ہوتا ہے نا کہ سر اوپر کی طرف ہے، پھر نیچے آنکھیں آنی ہیں، پھر کان ہے، پھر چہرہ ہے، پھر ہاتھ ہے، تو وہ تو بچہ اتنی عقل کا جو مالک بچہ ہے وہ اس تصویر کو تو جوڑ سکتا ہی ہے نا۔ تو کہتا ہے میں نے ابا جی تصویر جوڑ لی، میں نے اس کے فرنٹ کی طرف کون سا شہر کہاں ہے، وہ کہاں جڑ رہا ہے، میں نے اس کو نہیں دیکھا، میں نے اس کی بیک پر جو تصویر ہے وہ درست طریقے سے جوڑ لی۔ جب میں نے وہ درست طریقے سے جوڑ لی ہے تو اس کے بعد میں آپ کے پاس لے آیا ہوں۔ تو اس نے بچے کو شاباش دی، شاباش دینے کے بعد بہت خوش ہوئے، اور پھر جو ہے وہ بچے سے بڑا پیار کیا۔ خیر رات گزری، اگلے دن جب وہ دفتر میں گیا تو اس نے اپنے ساتھیوں کو بتایا دوستو رات میرے بیٹے نے مجھے بہت کمال سبق دیا۔ انہوں نے کہا بیٹے نے سبق دیا؟ اس نے سارا واقعہ سنانے کے بعد پھر کہا کہ میرے بھائیوں، یہ جو معاشرہ ہے نا، یہ جو ہمارا ملک ہے یا معاشرہ ہے، ہر اس معاشرے کے پیچھے ایک تصویر موجود ہے، وہ ہر انسان کی اپنی تصویر ہے۔ تو ہر انسان اپنی اس معاشرے کے پیچھے جن تصویروں سے مل کر یہ معاشرہ بنتا ہے، ہر بندہ اپنی تصویر کو ٹھیک کر لے، سیدھا کر لے، جہاں کان لگنا ہے وہاں لگائے، جہاں ناک آنا ہے وہاں ناک آئے، جہاں سر ہے وہاں سر آئے، اور جہاں جوتا جہاں پر ہونا چاہیے وہاں جوتا ہو، اپنی تصویر کو ٹھیک کر لے۔ ہر بندہ اپنی تصویر کو ٹھیک کر لے تو نقشہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ بات بڑی کمال ہے۔ اب آئی ہے بات اس کی کہ ہم پاکستان میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں۔ بھائی ہم اپنے آپ کو تو ٹھیک کر سکتے ہیں نا، ہم عدالتی نظام کو ایک بندہ ٹھیک نہیں کر سکتا، پولیس کے محکمے کو ایک بندہ ٹھیک نہیں کر سکتا، محکمہ ہیلتھ کو ٹھیک نہیں کر سکتا، یہ ہمارے بس کی بات نہیں، لیکن اپنے آپ کو ٹھیک کرنا تو ہمارے بس میں ہے نا۔ اب یہ سمجھیں کہ ایک چھوٹی چھوٹی میں 1-2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، ایک پاکستانی ہونے کے ناطے کہ دیکھیں پاکستان سے محبت ہے نا، تو پاکستانی کو چاہیے کہ پاکستان کے قانون پہ عمل کرے۔ اب قانون پہ عمل کرنے میں بعض اوقات تو دشواری ہوتی ہے اور بعض اوقات وہ قانون ہمارے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ مثلا پاکستان میں جب ہم موٹر سائیکل چلاتے ہیں
تو ہیلمٹ ہم اوپر سر پہ نہیں لیتے نا، وہ سائڈ پر اس کے جو ہے سیف گارڈ پہ لٹکایا ہوتا ہے یا پیچھے بیگم کو پکڑایا ہوتا ہے۔ جیسے ہی موٹر پر چڑھیں گے، جو بہت شریف لوگ ہیں وہ اس وقت سر پہ رکھ لیں گے وہ ہیلمٹ، اور جو تھوڑے کم شریف ہیں وہ انتظار کریں گے موٹر وے والوں کی گاڑی کا۔ جیسے ہی گاڑی نظر آئے گی فوراً سر کے اوپر وہ ہیلمٹ پہن لیں گے۔ مجھے بتائیے ہیلمٹ پہننے میں حکومت کا کتنا فائدہ ہے؟ سراسر ہمارا فائدہ ہے نا، تو یہ قانون بھی ہے، تو کیوں نہیں ہم عمل کرتے؟ گاڑی والا، کار والا ویسے بیلٹ نہیں اپنا باندھے گا، جیسے ہی موٹر وے پہ چڑھے گا بیلٹ باندھ لیتا ہے۔ جو لوگ بیلٹ باندھتے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو لوگ قانون کو توڑتے ہیں اور وطن کی محبت کا دم بھرتے ہیں، میں اپنے ان بھائیوں سے مخاطب ہوں۔ اور جیسے ہی موٹر وے سے اتریں گے سب سے پہلے اس ڈرائیور کی وہ کوشش ہوتی ہے کہ میں بیلٹ اتار دوں۔ کیوں بھائی؟ اس بیلٹ کی کوئی تکلیف ہو رہی تھی، کیا مسئلہ ہے؟ آپ کی حفاظت کے لیے ہے نا، ہم کیوں نہیں اس پر عمل کرتے؟ اس سے ایک بات اور، اس سے اگلی ذرا سنیں۔ آپ نے اپنے شہر میں دیکھا ہوگا، میں اپنے شہر میں اکثر دیکھتا ہوں، جو ریلوے پھاٹک ہے جب وہ بند ہوتا ہے نا، تو دیکھیں یہ معاشرے کے پیچھے ایک انسان کی جو تصویر ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ہم خود ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے۔ جیسے پھاٹک بند ہوتا ہے، ایک بندہ جو سب سے پہلے کار والا ہے اس نے آ کر آگے کھڑی کر دی، ٹھیک ہے اس نے تو کر دی۔ جو پیچھے والا آئے گا اس کا حق تو یہ ہے نا کہ اس کے پیچھے کھڑی کرے، اس کے پیچھے والا اس کے پیچھے کھڑی کرے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ایک نے کھڑی کر دی، دوسرا آئے گا اس کے برابر پہ کھڑی کر دے گا، تیسرا آئے گا اس کے برابر، چوتھا آئے گا اس کے برابر، ریڑھی والا اس کے درمیان میں، بیچ میں موٹر سائیکل والے، اور پوری سڑک اس طرح جو ہے وہ ہم بھر دیتے ہیں کہ گزرنے کا راستہ نہیں رہتا، پیدل آدمی بھی نہیں گزر سکتا۔ اور سیم اسی طرح ایک فوج اگلی جانب بھی کھڑی ہوتی ہے گیٹ کے پھاٹک کی دوسری طرف، اور وہاں پر بھی ہر آنے والا آگے آگے آگے، اور پوری سڑک کو انہوں نے بھی بند کیا ہوتا ہے۔ پھر اس سے اگلا نظارہ یہ آتا ہے کہ جب ایک جانب کا پھاٹک کھلتا ہے، ایک جانب کا پھاٹک کھلتے ہی وہ لوگ انتظار نہیں کرتے، جس جانب کا پھاٹک کھل گیا بس جناب وہ اس وقت فوراً آئیں گے آگے، اور اگلی فوج کے بالکل سامنے آ کر، اب دو فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہیں اور دونوں نے پوری سڑک کو گھیرا ہوا ہے۔ اور پھاٹک والا جب پھاٹک کھولنے کے لیے آتا ہے تو بعض اوقات اس کا پھاٹک کسی موٹر سائیکل کے پہیے میں پھنستا ہے، کسی ریڑھی والے کے ساتھ پھنستا ہے، وہ اتنا آگے آ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اب پھاٹک کھل جاتا ہے لیکن دونوں جانب پوری سڑک اتنی بھری ہوتی ہے کہ ان کو گزرتے ہوئے دشواری آتی ہے، پھنس کر نکلتے ہیں، اور بعض اوقات تو وہ 10 منٹ 15 منٹ وہ رش ہی ختم نہیں ہوتا، اور چلتے اگلی ٹرین کا ٹائم ہو جاتا ہے اور پہلا رش وہیں پہ ہوتا ہے۔ مجھے بتائیے کیا وہ پھاٹک پر چند لوگ جو رش کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو عذاب میں ڈالتے ہیں، دوسروں کو بھی عذاب میں ڈالتے ہیں، کیا اس میں حکومت کا کوئی قصور ہے؟ یہ تو اس معاشرے کے پیچھے ہماری اپنی تصویریں ہیں نا، جن کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے۔ تو اس معاشرے کے پیچھے ایک تصویر ہے ہر بندے کی، ہر بندہ اپنی تصویر کو ٹھیک کرے گا تو انشاءاللہ یہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ ریلوے اسٹیشن پر چلے جائیں، ریلوے اسٹیشن پر عام جو اسٹیشن ہیں، جو جنکشن نہیں ہے، وہاں پر جو ہے وہ 2 منٹ ٹائم ہے ٹرین کے رکنے کا۔ اب ٹرین کے ڈبے ایسے ہیں کہ ان میں ہر ڈبے میں 2 دروازے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے سواریوں کے اترنے کا اور دوسرا ہوتا ہے چڑھنے کا۔ تو جتنے اترنے والے لوگ ہیں اصول یہ ہے کہ وہ اس گیٹ پر جا کر کھڑے ہو جائیں جو ایگزٹ کا ہے، اور دوسرا گیٹ خالی کر دیں، یہ ان کے لیے ہوگا جنہوں نے چڑھنا ہے۔ تو جیسے ہی ٹرین رکے اترنے والے اپنے ایک گیٹ سے اترتے رہے، چڑھنے والے اس سے چڑھتے رہے، کتنے سکون سے چڑھ سکتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں، کوئی اس قانون کو دیکھتا ہی نہیں۔ آدھے لوگ ایک گیٹ پر جا کر کھڑے ہو جائیں گے اترنے کے لیے، آدھے دوسری طرف اترنے کے لیے کھڑے ہیں۔ اب ٹرین نے رکنا ہے صرف 2 منٹ، ہوتا کیا ہے اترنے والے یہ دھکا لگا رہے ہوتے ہیں کہ گاڑی چلنے سے پہلے ہم سامان بھی اتار لیں، بچوں کو بھی بحفاظت اتار لیں، اور یہی کشمکش نیچے کھڑے ہوئے لوگوں کو بھی ہوتی ہے کہ گاڑی چلنے سے پہلے ہم اپنے بچوں کو چڑھا لیں، سامان چڑھا لیں، کہیں ہم رہ نہ جائیں۔ تو کیا حشر ہوتا ہے آپ دیکھتے ہوں گے ہر جگہ پر، ہر ریلوے اسٹیشن پر ہماری مت ماری ہوئی ہے۔ ہم اتنے سائنسدان ہیں، اتنے سیاستدان ہیں، ہم اتنے اسکالر ہیں کہ بیٹھ کر تبصرے کرتے ہوئے حکومتوں پر، اداروں پر تھکتے نہیں ہیں، اور اپنی حالت یہ ہے کہ ہم اپنی باری کے انتظار میں پیچھے نہیں، لائن لگا کر نہیں کھڑے ہو سکتے۔ بھئی
وہاں پر کسی بھی جگہ پر جہاں لائن میں لگنا پڑے، ریلوے اسٹیشن پر جا کر ٹکٹ لینی ہے یا بینک کے اندر جانا ہے، جو آدمی پہلے گیا کھڑا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا پہلے حق ہے، جو بعد میں آیا ہے وہ اس کا حق بعد میں ہے، تو آرام سے اس کے پیچھے کھڑا ہو جائے، جو اس کے بعد آیا وہ آ کر اس کے پیچھے کھڑا ہو جائے، تو باری سب کی آتی رہے گی۔ لیکن نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ 20 آدمی لائن میں لگے کھڑے ہیں اور میں گیا ہوں تو اب 20 سے پہلے میرا کام ہو جائے۔ تو بھائی جب تک اس معاشرے کے پیچھے میری تصویر ٹھیک نہیں ہوگی، یہ معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ تو آج کے یوم آزادی پر میرا آپ سب کی خدمت میں یہ ایک میری ناقص رائے ہے کہ ہم اداروں کو ٹھیک کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، ہم کچھ کر سکتے ہیں کہ نہیں، ہم اپنے آپ کو تو ٹھیک کر سکتے ہیں نا۔ پاکستان کے قانون میں وہ شقیں جن پر عمل کرنے سے ہمیں کوئی نقصان نہیں بلکہ ہمیں فائدہ ہے، ہم ان پر تو عمل کر سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مہذب تو کر سکتے ہیں، شائستہ تو کر سکتے ہیں نا۔ لیکن وہ شائستگی پتہ نہیں ہمارے اندر کب آئے گی۔ ہر بندہ دوسرے کو ٹھیک کرنے کے لیے، ہر بندہ محکموں کو ٹھیک کرنے کے لیے تلا ہوا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے۔ اس بچے سے سبق لیں جس نے معاشرے کو دیکھا ہی نہیں اور اس کے پیچھے تصویر کو ٹھیک کر دیا۔ کاش ہم بھی اس معاشرے کے پیچھے جو ہماری تصویریں ہیں، کیونکہ ہماری شخصیات، ہر شخص، ہر فرد کی ذات، یہ بہت ساری ذاتیں ملتی ہیں، افراد ملتے ہیں تو معاشرہ بنتا ہے۔ مجھے بتائیے، میں خود کو ٹھیک کر لوں، آپ خود کو ٹھیک کر لیں، ہر بندہ خود کو ٹھیک کر لے تو ہمارے ملنے سے جو معاشرہ بنے گا وہ کیسے خراب ہو سکتا ہے؟ وہ معاشرہ اچھا ہوگا۔ تو اب ہم جو کہتے ہیں نا جی معاشرہ ہی خراب ہو گیا، وہ در حقیقت ہم اپنے آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم خراب ہو گئے، کیونکہ معاشرہ دیواروں کا نام نہیں ہے، معاشرہ درختوں کا نام نہیں ہے، معاشرہ جانوروں کا نام نہیں ہے، معاشرہ انسانوں کا نام ہے، اور انسان کے افراد آپ اور میں ہیں اور اس کی اکائی ہم ہیں۔ اور اگر ہم اتنی بھی اپنے ملک کے لیے نہیں کر سکتے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور کر کے اپنے آپ کو سدھار لیں، تو پھر محب وطن کہلانے کا، یوم آزادیاں منانے کا اور باجے بجانے کا اور ہلڑ بازی کرنے کا کس نے اختیار دیا ہے، کس نے حق دیا ہے؟ کیا یوم آزادی قومیں اس طرح منایا کرتی ہیں؟ اللہ تعالی ہمارے ملک کو ہمیشہ تابندہ رکھے، ہمیشہ آباد رکھے، اللہ تعالی اس کو ہمیشہ پھلتا پھولتا رکھے، اللہ تعالی ہمارے ملک کو ہمیشہ ترقی اور عروج اور ہمیشہ فتوحات عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔